ایک اور مسئلہ سن لیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش خطابت نہیں ہے, زور لگانا مقصود نہیں ہے, اور بندوں کو نچوانا یا ٹپوانا مقصود نہیں ہے. مسئلہ آپ کے دل کی تختی پہ لکھنا مقصود ہے. کیوں؟ یہ مسئلہ لکھا گیا, خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہیں, قبر میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہیں. کیونکہ اس سے بغاوت نہیں ہو سکتی. اس عقیدہ سے جو عرض کرنے لگا ہوں, اس سے بغاوت نہیں ہو سکتی, اس سے انحراف نہیں ہو سکتا. یہ جو عقیدہ عرض کروں گا اس سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا, اس عقیدے سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا. جس نے بغاوت کی, جس نے انحراف کیا, جس نے اعراض برتا, جس نے منہ پھیرا, جس نے اس عقیدے کو چھوڑا, وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے. دائرہ اسلام نہیں کہہ رہا, جو دائرہ اسلام سے نکلتا ہے, جو اسلام کے سرکل سے نکلتا ہے, وہ تو کافر ہو جاتا ہے. میں دائرہ اہل سنت کہہ رہا ہوں, وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے. اور جو اہل سنت کے دائرہ, اہل سنت کے حلقہ, اہل سنت کے سرکل سے نکل جائے, وہ بد دین ہوتا ہے, بد مذہب ہوتا ہے, بد عقیدہ ہوتا ہے. نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ صوم و صلات قبول ہے, بلکہ رب کعبہ کی قسم اس کا تو کلمہ بھی قبول نہیں ہے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کے تمام اکابرین امت کا اس بات پر کٹ ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع, اس کٹ کو کہتے ہیں اجماع. سب لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے, اجماع ہے اس بات پر کہ کیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین. جس نے آپ کو افضل الخلق بعد الانبیاء نہ جانا, وہ اہل سنت نہیں ہے, وہ رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے, وہ اصحاب رسول کے طریقے پر نہیں ہے. اور جو شخص اصحاب رسول کے طریقے پر نہ ہو, اور جو شخص رسول اللہ کے طریقے پر نہ ہو, بتائیے یہی تو دو طریقے تھے خدا تک جانے کے لیے. اصحاب رسول کا طریقہ, اصحاب رسول کا طریقہ, اصحاب رسول کا راستہ مصطفیٰ کے دربار میں لے کر جاتا ہے, اور مصطفیٰ کا راستہ اللہ کے دربار تک لے کر جاتا ہے. جب یہ راستہ ترک کر دیا, اس راستے سے انحراف کر لیا, اس راستے سے اعراض کر لیا, اس راستے کو چھوڑ دیا, اور اس راستے کو بندہ بھول گیا, وہ مصطفیٰ تک نہ پہنچا, اور جو مصطفیٰ تک نہ پہنچا وہ خدا تک نہ پہنچا.